بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے عمران خان کو نائل کرنے کے فیصلے کو عوام نے رونڈ ڈالا ہے۔ خیبر سے کراچی تک اس وقت عوام سڑکوں پر ہے۔ فیض آباد میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ تازہ ترین صورتحال اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک عام ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ پیغام ہر ایک تک پہنچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ میری آپ سے آخری بات ہو اور مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ خان صاحب نے یہ کیا پیغام دیا ہے آپ تک پہنچاؤں گا۔ تفصیلی فیصلہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جاری ہوا ہے اس کے بعد اب نون لیگ والوں نے مٹھائیاں واپس کر دی ہیں، اور میں اس فیصلے کا ایک ایسا نقطہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی یہ کس طرح دمال ڈالی گئی اور یہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے آج جو پیغام دیا ہے، ظاہر ہے اس وقت کراچی سے خیبر تک وہ عوام سڑکوں پر ہے۔ لاہور کے اندر آگے آپ چلے جائیں، ہر ضلع ہر تحصیل کے اندر لوگ باہر نکلے ہیں، انہوں نے احتجاج کیا ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کو جو ہے وہ جانبدارانہ فیصلہ قرار دیا ہے، غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلہ قرار دیا ہے۔ اور اب جو ہے اب دیکھیے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ فیض آباد ہے، اسلام آباد کے اندر بھی لوگ آج جو ہے وہ جمع ہوئے، اور ابھی تک جو ہے فیض آباد کا راستہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ بند ہے۔ ابھی لانگ مارچ کی کال نہیں دی گئی، بلکہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد یہ ٹریلر چلا ہے۔ ابھی خان صاحب قوم سے خطاب بھی کسی لمحے کر سکتے ہیں اور وہ وہاں پر ہدایات بھی دیں گے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہم نے نہیں کرنی، چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں غصہ دلائیں۔ اور اب یہ جو پورا ایک گیم ہے، گیم یہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ضد پوری کرنی ہے، انا پوری کرنی ہے، پاکستان کی معیشت برباد ہو، پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے، لیکن نواز شریف، مریم نواز اور یہ زرداری مافیا جتنا بھی ہے اس کو ہم نے خوش کرنا ہے، اس کی جو بھی قیمت ادا۔ اور پھر ساتھ ہی یہ جو اعلان لا تعلقی ہے کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی منطق جو ہے وہ ابھی تک سمجھنے کی پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ فیض آباد کے اندر جو ہے ایک تو شیلنگ ہو رہی ہے، اور اسلام آباد جو پولیس ہے اس نے آفیشیل بھی پیغام دیا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ بچے عورتیں ٹریول نہ کریں، ہم نے کارروائی کر رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ روڈ بلاک نہ کریں، املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، احتجاج کریں۔ بھائی احتجاج لوگ کر رہے ہیں، ایک آدھ روڈ جو وہ تقریباً روزانہ بند ہوتی ہے، تو اسلام آباد پولیس کو اسلام آباد یہ تو نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے باہر ہے۔ اور ابھی آنسو گیس کی شدید شیلنگ ہوئی ہے، لوگ زخمی ہوئے ہیں، پریشان ہوئی ہیں، خواتین، بچے، اور وہاں پر لوگ اسلام آباد کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ ریڈ زون کے اندر سیکیورٹی اس وقت انتہائی ہائی الرٹ ہے، اور پورا ایک کنٹینر اور قلعوں کے اندر اسلام آباد کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو حادثوں سے بچائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی ساری امید کے ساتھ کہ ایک طرف جو ہے بعض لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آیا ہے عمران خان کی نائلی کا، عوام غصے میں آئی ہے، ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ چونکہ ہمارا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لاجک کی بھی سمجھ نہیں آ رہی، کہیں ایسا نہ ہو اسی پیرائے کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہیں مارشل لا کا جو رستہ ہے وہ ہموار نہ کیا جا رہا ہو۔ اب یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیے پشاور موٹر وے، لاہور موٹر وے، جی ٹی روڈ کئی مقامات پر بند ہے، لوگ اس وقت محصور ہو گئے ہیں۔ اور پھر کم از کم آپ ایک ایسا ٹائم رکھ لیتے، لیکن یہاں جو ہے اب چونکہ ضد اناج پوری کرنی ہے، زرداریوں شریفوں کو ایسے لگتا ہے آج پاکستانی کی حیثیت سے کہیں ملک ٹھیکے میں دے دیا گیا ہے، اور یہ صرف عوام جو ہے اس کے رائے کو جوتی کی نوک پر رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وہ جن کے توشہ خانے کی گاڑیاں نکلی ہیں وہ آج الیکشن کمیشن کہاں ہے، وہ آج عدالتیں کہاں ہیں، جن کے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی ٹرانزیکشن نکلی ہے۔ ابھی چند دن پہلے شہباز شریف اور ان کے بیٹے کو یہاں پر جو ہے وہ ننگی چوری، جو ایک عام لے مین بھی سمجھتا ہے کہ وہ ننگی چوری ہے، اور اس کے تمام ثبوت موجود ہیں، چھوڑ دیا گیا ہے۔ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار کے 90% جو اثاثے بڑے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نواز شریف مجرم ہوتے ہوئے اس کو پاکستان سے بھگا دیا جاتا ہے۔ آصف زرداری جو ہے اس کے جعلی بینک اکاؤنٹس کے یہاں پر اربوں روپے کی ٹرانزیکشن، فالودے والا
ریڈی والا، وہ سب کے اکاؤنٹس موجود ہے، ثبوت ہے۔ عدالتیں، پروسیکیوشن سسٹم، الیکشن کمیشن سب اندھے بہرے گونگے، کوئی بات نہیں کر رہا۔ فضل الرحمان کو ایک دفعہ کہا گیا کہ آپ کی زمینیں ہیں، آپ کے یہ ہیں، نیب نے جب سے جی ایچ کیو کے سامنے اور کور کمانڈر پشاور کے جو دفتر ہے اس کے سامنے دھرنے کی دھمکی دی، اس کے بعد نہیں بلایا گیا۔ تو یہ ایک سلیکٹو قسم کا جو احتساب ہے، اس سے عوام تنگ ہے۔ اب عمران خان جو ہے اس کو چونکہ وہ عوام کے اندر مقبول ہو گیا ہے، چوروں، ٹھگوں، لٹیروں کو اس قوم پر زبردستی مسلط کیا گیا اور مزید مسلط رکھنا ہے، یہ ضد ہے اور اس کو قائم رکھنا ہے۔ عوام جائے جو ہے وہ بھاڑ میں، خیر ہے اس کی، ان کو سمجھا لیں گے۔ 8، 10، 15 ٹی وی چینل کے اینکر خرید و فروخت کر کے یا ان کو بات سمجھا کر اپنے پاؤں کی جوتی چٹوائیں گے اور پھر وہ جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے، وہ کہیں گے جو ہم کہیں گے وہ بولیں گے۔ تو یہ ایک عجیب قسم کا اس حکومت کے یہ ہتھ کنڈے ہیں جو واضح انداز کے اندر جو ہے ایک فاشسٹ رجیم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اب عمران خان جو ہے انہوں نے جو پیغام دیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاکستانیوں، جب تک میرے الفاظ آپ تک پہنچے شاید مجھے دوبارہ ناجائز کیس میں بند کر دیا گیا ہو، آپ پر یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہمارا آئینی حق ہے وہ جمہوریت دفن ہو چکی ہے، فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو چکے ہیں۔ مجھے پھر موقع نہ ملے آپ سے مخاطب ہونے کا، میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستانی قوم کے مجھے 50 سال سے جانتی ہے، کبھی نہ آئین کی خلاف ورزی کی، نہ قانون توڑا۔ میری ہمیشہ جب سے سیاست میں آیا ہوں میری کوشش رہی ہے جو بھی جد و جہد ہو وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہو، پرامن ہو۔ لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں آج جو کیا جا رہا ہے یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ میں نے کچھ جرم کیا ہے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کی تحریک سے میں پیچھے ہٹوں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے یہ کرپٹ چوروں کا ٹولہ جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے میں اس کو قبول کر لوں، یہ چاہتے ہیں۔ سب سے اپیل کر رہا ہوں، آپ کو اپنی حقیقی آزادی کے لیے سب کو نکلنا پڑے گا۔ کسی بھی قوم کو پلیٹ میں رکھ کر آزادی نہیں پکڑائی جاتی، آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ آزادی کا تحفہ دیتا ہے۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ سب اپنے حقوق کے لکھنے، میری زندگی کی جدوجہد مشن اللہ رسول کے بعد پاکستانی قوم آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خیر بیٹھنے کا وقت چلا گیا، نکلنا پڑے گا۔ فاشسٹ نظام ہے جو خوف کا بت طاری کر رہا ہے، خوف کو توڑنا پڑے گا انشاءاللہ ہمارا اللہ تب بھی اس قوم کو حقیقی آزادی سے روشناس کروائے گا۔ تو یہ ایک پیغام ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نے کیوں کہا کہ یہ جو الیکشن ہے جو نئیلی ہوئی ہے یہ وقتی طور پر مٹھائی کھائی ہے، اب یہ مٹھائی واپس ہونا شروع ہو گئی ہے جو ہی یہ تفصیلی فیصلہ آیا، اور تفصیلی کے بھی ابھی 2 صفحات آئے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو یاد رکھیں، ایک میں بتا دوں، اور یہ میں نے ابھی جب یہ بالکل میرے ایک دوست ہیں وکیل ہیں انہوں نے مجھے یہ بھیجا کہ دوبارہ ذرا چیک کریں اس کو، تو یہاں پر دیکھا تو پتا چلا کہ یہ جو آرٹیکل 63P کے تحت نیل قرار دیا گیا ہے یہ تاحیات نیلی تو نہیں ہے، یہ 5 سال کی بھی نیلی نہیں ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب یہاں پر پھر میں نے ابھی ARY پر وہ انور منصور سابق اٹارنی جنرل انہوں نے بھی یہی بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آرٹیکل 63P ہے، اب یہ مٹھائیاں واپس ہوں گی، آپ دیکھیں گے۔ اگلا ضمنی الیکشن اگر کل ہو جائے تو عمران خان وہ بھی لڑ سکتا ہے اس نائلی اور اس آرٹیکل کے تحت۔ میں آپ کے سامنے اس کا ثبوت رکھنے لگا ہوں، جو بھی شخص ہے وہ ٹی وی پر یہ جو تبصرے ہو رہے ہیں ان پر مت جائیے، آپ آرٹیکل 63P نکالیے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے he is for the time being disqualified from being elected or chosen as a member of the مجلس شورا، یعنی ٹائم بینگ وقتی طور پر، یعنی جس الیکشن کے اندر وہ بندہ ہے MNA ہے تو اس الیکشن کی حد تک وہ نائل ہو گیا ہے۔ اب وہ نائل ہو گیا ہے، کل ضمنی الیکشن ہو جائے تو یہ انور منصور کی بھی رائے ہے اور یہ بالکل آرٹیکل جو آئین کا آرٹیکل 63P ہے یہ واضح ہے کہ عمران خان اگلے 5-10 اگر یہ حلقے خالی کریں تو وہاں سے کل ضمنی الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں۔ اب جو خطرناک پہلو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ یہاں سے بھیجا گیا ہے مزید کارروائی کے لیے وہاں عدالتوں کے اندر، یعنی سیشن کورٹ فوجداری مقدمہ قائم کرے، یہ جو ہے کرپٹ پریکٹس ہوئی ہے یہ ابھی ثابت کرنا پڑے گا عدالت کے اندر کرپٹ پریکٹس ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہائی کورٹ کے اندر اپیل PTI کرتی ہے اور وہ منظور ہو جاتی ہے اور یہ فیصلہ اڑ جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ابھی جو ہی سمجھ آئی ہے
تو اب لوگ وہ آپ سوشل میڈیا پر بھی نظر آ رہا ہے، ٹویٹر پر وہ اب ٹکرے مارنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ تو ہم ویسے ہی ناچ گانا کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے اس فیصلے کے تحت جو ہے کرمنل پریکٹس، کرپٹ پریکٹس قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ کرنا ہے آپ نے، اور یہ آگے عدالتی کارروائی ہوگی۔ تو اس معاملے کے اندر ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، لہذا کوئی اتنی پریشانی نہیں ہے۔ اگلا الیکشن بھی خان صاحب لڑیں گے، ہاں اگر وہ کنوکٹڈ ہوتے اور ان کا جرم ثابت ہو جائے پھر 5 سال کے لیے نیا لی ہے آرٹیکل 63P کے تحت۔ آرٹیکل 62 1F صادق امین سے متعلق ہے، وہ تاحیات نیا لی ہے، جس کے تحت نواز شریف تاحیات نائل رہے گا جب تک کہ پارلیمنٹ قانون کو تبدیل نہ کر دے۔ اب تو پورا ملک ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ٹھیکے پر دے دیا، لیکن عوام کی ظاہر ہے پرامن جو جد و جہد ہے۔ اب اس وقت جو ہے اب دیکھیے کہ اسلام آباد کا جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ ویسے تو پورا پاکستان، ہر تحصیل ضلع وہ یہاں پر سڑکوں پر نکلا ہوا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ وہ اسلام آباد پولیس نے کہا ہے جی ہر طرح کا پرامن احتجاج قانونی حق ہے، راستے بند کرنا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا خلاف قانون عمل ہے۔ دوسرے صوبوں کی حکومتوں سے گزارش ہے کہ غیر قانونی اجتماعات کے وفاقی دارالحکومت کی طرف نقل و حرکت کو روکیں۔ فیض آباد میں صورتحال کے مطابق پولیس آنسو گیس کا استعمال کر رہی ہے۔ بزرگوں، عورتوں اور بچوں سے گزارش ہے غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اسپتالوں کے راستوں کو کھلا رکھیں۔ تو اسپتالوں کے راستوں کو بھی کھلا رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی شیلنگ بھی ہم کر رہے ہیں، بچے عورتیں سب دور ہو جائیں، اور باقی صوبوں کو ہدایات دے رہی ہیں۔ اب ان کو جواد بنا کر گورنر راج یا اس طرف بھی بڑھیں گے تو عوام کی جو نفرت ہے وہ کم نہیں ہوگی، نفرت تو بڑھے گی۔ ابھی تو یہ لانگ مارچ کا ٹریلر جاری ہوا ہے، لانگ مارچ کی ابھی کال عمران خان نے نہیں دی، وقتی طور پر اظہاری یکجہتی کے لیے جو ہے ویڈیو پیغام ہے جاری ہوا ہے۔ لانگ مارچ کی آئندہ چند دنوں میں جو کال ہونے جا رہی ہے، یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے مائنس عمران کو پاؤں تلے رون دیا ہے پاکستانی قوم نے۔ اور اب آپ دیکھیں گے یہاں ایک مرتبہ پھر مائنس آل ہوگا، مائنس آل ہوگا، اور وہ یہ جتنا مافیا اس وقت مسلط ہے اس کو واپس جانا پڑے گا۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ بختر بند گاڑیاں، آنسو گیس، شیلنگ، پریزنر وینز، گرفتاریاں، ایک گولی بھی آج شخص سے چلی ہے۔ ایک شخص نے آج ایف سی کے اہلکار تھے، انہوں نے بغاوت بھی کی ہے کہ میں عمران خان، ابھی حالانکہ عمران خان نے سول نافرمانی کی تحریک کا نہیں کہا، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں عمران خان پر قربان ہوں اور مجھے یہ نوکری آپ کی نہیں چاہیے۔ تو سر عام اس نے یہ جوش کے اندر بندہ آیا ہے، لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر اگر اس طرح یہ ملک پلیٹ میں رکھ کر ٹھیکے میں دینا ہے ان زرداریوں اور شریفوں کو، تو اس سے اور زیادہ نفرت بڑھے گی، اور یہ جو اس کے اثرات ہوں گے اس کے ذمہ دار کون ہوں گے یہ آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے، ضرور غور کیجئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔